لڑکے لڑکوں کے لیے کہے تھے، انہیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو کہہ لیے، اس زمانے میں لڑکے ہی تھے، ہم سب جانتے ہیں. وہی میں ان سے کہوں گا جو آج کے نوجوان ہیں، لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، کہ تم شوق سے کالج میں پھلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غبارے میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کر رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. خود پہ بھروسہ اور خدا پہ بھروسہ دنیا میں کامیابی کا اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں. تو ہمیں آپ جیسے پروگرام جو ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے جڑنا چاہیے. اور آپ بظاہر یہ لگتا ہے کہ لوگوں سے خالی بات کر رہی ہیں، بلکہ بات نہیں کر رہی ہیں، اپنے زمانے کی جو سچائیاں ہیں ان کو تلاش کر رہی، ان کا ادراک کر رہی، ان کو محسوس کر رہی ہیں اور کرا رہی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب کو جڑنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تہمیش خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے استقبال کرتی ہوں آپ سبھی کا میرے چینل ٹیم ٹاکس میں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھر پر سیف ہوں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا وقت گزار رہے ہیں. آج میں پھر حاضر ہوں اپنے ایک نئے اسپیکر کے ساتھ جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں پروفیسر اختر الواسع صاحب کی، جو پدم شری ایوارڈ سے نوازے گئے اور ابھی مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور میں وائس چانسلر یعنی کہ پریزیڈنٹ ہیں. آپ نے اپنی پڑھائی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے مکمل کی اور ساتھ ہی آپ نے باہر جا کر بہت سارے یونیورسٹیز میں، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا، USA، شکاگو، وہاں پر آپ نے اپنی فیلوشپ کمپلیٹ کی. آپ ابھی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر ہیں اسلامک اسٹڈیز کے، اور ایسے کئی سارے مقامات آپ کو حاصل ہیں. تو ہم سبھی مل کر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم سر، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو سر، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کچھ ابھی آپ سوسائٹی کے لیے کر رہے ہیں، جو کچھ ملک کے لیے کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں، وہ آپ نے پہلے سے ہی آپ کا مائنڈ میک اپ تھا کہ بچپن سے مجھے یہ سب کرنا ہے، یا پھر بعد میں سچویشنز ایسی بنتی گئیں اور کام ہوتا گیا؟ اور آپ کی زندگی میں جس مقام پر ابھی آپ ہیں، یہ مقام آپ نے کیسے حاصل کیا؟ کیا کیا پریشانیاں آئیں؟ آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آپ سے تعارف چاہتے ہیں. جی نہیں، دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میرے خدا کی عطا ہے. مجھے اللہ رب العزت نے وقت سے بہت پہلے اور اوقات سے بہت زیادہ نوازا. اس کے لیے میں اس کا جتنا شکریہ ادا کروں کم. دوسرے، جہاں تک بچپن کا سوال ہے، میں علی گڑھ شہر میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا، اسی کی مٹی اور خاک سے میرا ضمیر و خمیر تیار ہوا. اور میں ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے تعلیم حاصل کی، اس میں میرے والد، میرے دادا کا بڑا کیا رول تھا. میرے دادا نے مجھے زندگی کے ہر رنگ اور ہر رخ سے واقف کرایا. یہ اس کے لیے میں ہمیشہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں. ایک وقت ایسا بھی آیا، اچھا وقت بھی تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں بہت پریشانی تھی، اور خاص طور سے جب ہائی اسکول کر لیا تو اس وقت اور زیادہ پریشانی، بلکہ آگے پڑھنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن اللہ سلامت رکھے، ان کا سایہ برقرار رکھے. میری ماں نے اپنے کانوں کی بالیاں، جو آخری چیز ان کے پاس تھی، وہ مجھے دی کہ جاؤ انہیں بیچاؤ اور اپنی فیس جمع کرو. اور وہ 60 روپے کی بکی، 90 روپے فیس جمع ہونی تھی پری یونیورسٹی کی. 30 روپے ڈیوٹی سوسائٹی سے کچھ لوگوں نے دلوائے. اس طرح سے ہمارا
पढ़ाई का सफर शुरू हुआ। जब बीए में आ गए तो भी यही हालात थे। उस वक्त ये हुआ कि इस्लामिक स्टडीज में दाखिला लेने की वजह से 25 रुपए महीना का एक स्कॉलरशिप मिला, जिसकी वजह से क्योंकि एनआरसी में रहते थे इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस्तगीरी की और पढ़ाई जारी हो गई। बीए के बाद एमए भी इसी तरह हुआ, बीटीएच एमटीएच हुआ, फैकल्टी का स्कॉलरशिप भी मिल गया। नतीजा ये हुआ कि इस तरह पढ़ाई होती रही। और इसके अलावा हमने साफ बात है, ईमानदारी की बात यह है कि हमें कोई उस पर शर्म नहीं है, बल्कि फख्र है कि हम दिन में पढ़ाई करते थे, तलबा की यूनियन की से भी वाबस्ता थे, उसमें एक तरह से लीडरशिप भी करते थे, लेकिन रात को तालों की पैकिंग भी करते और इस तरह से अपना वक्त गुजारा। अल्लाह ताला ने बाद में कामयाबी अता की। एमए करने के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया आ गए। यहाँ जामिया से ऐसा वाबस्ता ताल्लुक कायम हुआ कि वो कुछ दिनों के वक्फे को छोड़ के जब अलीगढ़ में ही मैंने पढ़ाया, जी बाकी सारा जमाना 1978 से लेके दिसंबर 1978 से लेके 31 अगस्त 2016 तक जामिया में गुजरा। और 1991 में मैं जामिया में प्रोफेसर हो गया था। 39 साल की उम्र थी। ओपन सिलेक्शन कमेटी से, जनरल सिलेक्शन कमेटी से ओपन पोस्ट पर मेरा तकर्रुर हुआ और इस तरह तकरीबन 25 साल तक मैंने प्रोफेसर की हैसियत से इस्लामिक स्टडीज के खिदमत अंजाम दी। और इसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। बेशक जी बेशक। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि आपके पास इस्लामिक स्टडीज में आपने एमए किया, अपना ग्रेजुएशन किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है उस वक्त के जमाने में भी और आजकल भी साइंस और कॉमर्स और मतलब ये चीज बहुत ज्यादा हो चुकी है, साइंस और इंजीनियरिंग, और उस वक्त भी इतनी ही थी। तो आपने इस्लामिक स्टडीज को ही क्यों अपना सब्जेक्ट मुंतखब किया? नहीं, मैंने कहा ना, जैसे आपसे अर्ज किया कि मैं बात ये थी कि मेरे पास दाखिले के लिए पैसे ही नहीं थे जी। अच्छा इस्लामिक स्टडीज में 25 रुपए महीना बीए करने वाले को, 30 रुपए महीना इस्लामिक एमए करने वाले को मिलते थे। फैकल्टी का स्कॉलरशिप एक होता था, अगर वो मिल जाए तो 100 रुपए मिल जाते थे महीने के। तो वो एक तरह से उस जमाने में बहुत ज्यादा होते थे और उसकी वजह से किया। दूसरे ये कि मेरा रुझान कभी भी इंजीनियरिंग और मेडिसिन की तरफ नहीं था। अगर था तो जी थोड़ा केवल लॉ की तरफ था। लेकिन बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ करता है, कज़ा व क़द्र के मामलात उसी के हाथ में होते हैं। बेशक मेरे और आपके सोचने से क्या होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस्तगीरी की, रहनुमाई की, मौक़िफ़ फराहम किए और नतीजा ये हुआ कि इस्लामिक स्टडीज से मेरी एक तरह से पहचान भी बनी और जो जी शनाख्त कायम हुई वो गैर मामूली। बेशक। तो सर जी आपको पद्मश्री अवार्ड मिला, तो जी। मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, वो कैसे आपको मिला, क्या आपका प्रोसीजर रहा, आपको क्या एक्साइटमेंट थी, मतलब क्या खुशी महसूस हुई? नहीं नहीं, जाहिर बात है, खुशी की बात तो ये है कि मैं फिर मतलब अपने पैदा करने वाले का शुक्रगुजार हूँ कि जी उसने मुझे, क्योंकि इज्जत और जिल्लत जो भी है उसी के हाथ में है। जी और एक बात यह है कि मुझे जो कुछ भी मिला, जैसा मैंने आपसे कहा, मेरी अपनी कोशिशों का उसमें दखल नहीं है। ईमानदारी की बात यह है। और देखिए दुनिया में कोशिशें तो सब करते हैं, लेकिन सबको कामयाबी नहीं मिलती है। इसी से मैंने ये सबक सीखा कि हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए, बेशक सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह से बेनियाज होकर, बिल्कुल और अपने रब के फैसलों पर राजी रहना चाहिए। और उसने, मैंने कहा आपसे कि वो शख्स जिसके पास यूनिवर्सिटी जाने के लिए सवारी का इंतजाम नहीं था, वो शख्स जिसके लिए पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, वो शख्स जिसके पास, जिसने 10 साल तक तकरीबन लंच जानता ही नहीं था कि क्या होता है जी, सुबह चाय पी ली, वो भी अल्लाह का बड़ा करम होता था। लेकिन
اللہ نے تمام پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے وہ آرام کی زندگی اور مسرت کی زندگی، خیر کی زندگی اور عافیت کی زندگی عطا کی، جس میں کہ عزت بھی ہاتھ آئی اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کی تمام جو کیا سہولتیں ہیں وہ سب میرے حصے میں آئی. تو یہ اسی کا دین ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، کسی کے کرنے سے کیا ہوتا ہے. جی ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب جو ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ لوگ ہی آگے بڑھ پاتے ہیں، غریب بچے اب مطلب اگر کچھ کرنا چاہیں تو وہ اتنے اچھے سے وہ مقامات حاصل نہیں کر پاتے، لیکن یو آر دا انسپریشن فار آل آف دیم. تھینک یو سو مچ. نہیں، میں یہ بات کیا میں نہیں مانتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اپنی امید قلیل اور مقاصد جلیل رکھنے چاہیے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ آدمی جو ہے اس کو اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے جی. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے جی. آپ اس سے دعا کریں جی، اس کی خدمت میں درخواست لگائیں تو اللہ آپ کی سنتا ہے اور ضرور کامیابی ملتی ہے. میرا اپنا یہ پکا یقین ہے اور تجربہ ہے. ہاں سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے جی کہ اسلام اور سائنس میں کیا ٹکراؤ ہے، کیا کنفلکٹ ہے ان دونوں کے بیچ؟ کوئی میرے نزدیک اسلام اور سائنس میں نہ کوئی ٹکراؤ ہے، نہ تصادم ہے، نہ تضاد ہے. اسلام بنیادی طور پہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ کیا ہے اور مذہب یہ بتاتا ہے کیوں ہے. اور سر سید کا اگر ایک جملے کو میں مستعار لوں تو انہوں نے سائنس اور اسلام کا جو ٹکراؤ ہے اس کو اپنے ایک جملے سے ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ قرآن خدا کا قول ہے اور کائنات یا فطرت جو ہے وہ خدا کا فعل ہے، اور خدا کے قول اور فعل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اصل میں ہماری کم علمی، کم فہمی کی بات ہے. اور اس میں جو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھا جائے تو مذہبی تنگ نظری ہے یا سائنس کی طرف سے جو گمراہی ہے، وہ دونوں کا اس میں دخل ہے. اس کے اندر سائنس اور مذہب کا فی نفس ہی کوئی معاملہ اپنی طرف سے نہیں. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کچھ آج کل مسلمانوں کے حالات ہیں ان کو دیکھ کر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اپنے زوال کا خود ذمہ دار ہیں یا پھر جو ہم کہتے ہیں کہ سرکار ان کے زوال کا ذمہ دار ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو زوال ہوتا ہے یہ داخلی ہوتا ہے. آپ کی فکر، آپ کی سوچ آپ کو ایک طرح سے پسماندگی کا شکار بناتی ہے. وہ معاشی پسماندگی بھی ہو سکتی ہے، سماجی پسماندگی بھی ہو سکتی ہے، علمی پسماندگی بھی ہو سکتی ہے. ورنہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آگے بڑھنے سے. سرکاروں پر انحصار یا دوسروں پہ انحصار وہ کرتے ہیں جو کہ بیساکھیوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اور یاد رکھیے بیساکھیاں جو ہیں وہ معذوری کی علامت ہوتی ہیں. بیساکھیاں معذوری کی علامت ہوتی ہیں. وہ بنیادی طور پہ صحت مند لوگوں کے شایان شان نہیں. اور جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دنیا آپ تلاش کرتے ہیں. ہم علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ وہاں پڑھتی ہیں. سر سید نے 1857 کے انقلاب کو دیکھا. اس میں انہوں نے ایک طرح سے ہم سب جانتے ہیں انگریزوں کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے اس کا سودا نہیں جی. جب انہیں انعام اور اکرام سے نوازنا چاہا انگریزوں نے تو انہوں نے انکار کر دیا جی. 40 سال کی عمر تھی ان کی 1857 میں، لیکن ان کے داڑھی اور سر کے بال غم کے مارے سفید ہو گئے
اور وہ دل برداشتہ ہو کر اس ملک سے ہجرت کر جانا چاہتے تھے، لیکن بعد میں ان کی خودداری اور غیرت نے ان کے پاؤں روک لیے اور کہا کہ ایسی حالات میں قوم کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے، اور انہوں نے جو کچھ اس کے بعد کیا وہ آپ اور میں سب جانتے ہیں۔ سر سید تھے تو آپ اور ہم آج یہاں ہیں، سر سید بالکل نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمت مردانہ ہونا چاہیے، جسے اقبال کے لفظوں میں اگر کہا جائے تو نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز سے مرکب ایک انسانی سیرت جو ہونی چاہیے یا معاشرے کی پہچان جو ہونی چاہیے وہ اس سے آگے بڑھا۔ تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پینڈیمک کا دور چل رہا ہے جی، اس سے ہمیں کیا سیکھ لینی چاہیے؟ یہ جو کچھ ہوا اس کے نیگیٹو آسپیکٹس بھی ہیں اور پازیٹیو آسپیکٹس بھی ہیں، تو اس سے ہم کیا سیکھ لے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ پینڈیمک جو ہے یا وبا جو ہے وہ کوئی پہلی دفعہ تو دنیا میں آئی نہیں، یہ تو جب سے انسان ہے اس وقت سے وبا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں آتی رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں، حضرت عمر جو ہیں ان کا عمل موجود ہے۔ یہ خود اپنے زمانے میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 100 سال سے زیادہ عرصے میں تو سر سید جو ہیں ان کے اقوال موجود ہیں۔ تو ایسا ہے کہ یہ سب تو جب تک جہاں انسان ہے، جسے لوگ کہتے ہیں زندگی، وہ تو حادثوں کا ہجوم، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں تو رہتی ہیں۔ اب اس وقت جو وبا آئی ہے، یہ وبا جو ہے وہ ایک دو باتوں کی طرف ہمارا اشارہ کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم خدا سے لو لگائیں، جی، دوسرے اپنے بھائیوں کے کام آئیں، جی۔ اور ایک بات سمجھنی چاہیے، زندگی بھر جینا ہے، ایک سانس نہ کم ایک سانس نہ زیادہ۔ رب نے جس طرح سے جب جہاں موت لکھ دی ہے وہ آ کے رہے گی۔ ہیلے رزق بہانے موت والا معاملہ ہوتا ہے۔ ہماری دادی مرحومہ نے ہمیں یہ بات ہم بچپن میں سکھائی، جی۔ تو ایک بات، دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو انسان جو اپنوں سے بالکل کٹ گیا تھا، جی، دنیا کی فکر تھی، اپنوں کی نہیں تھی۔ اس وبا کے ذریعے ہم اپنوں کے قریب آئے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا سلیقہ ہم نے ایک دفعہ پھر سیکھا ہے، جی۔ دوسرے یہ کہ عبادتوں کے لیے جو ہمارے پاس وقت کم تھا، اللہ نے وہ وافر مقدار میں ہمیں فراہم کر دیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ نے ہمارے ہر گھر کو اپنا گھر بنا لیا ہے، جی۔ ایک چوتھی بات جو ہے وہ یہ کہ ان وبائی پریشانیوں کے دوران ہم نے ایک بات خاص محسوس کی، اور آپ نے بھی محسوس کی ہوگی پچھلے 14 مہینے کے اندر، کہ دنیا میں جو ماحولیاتی کثافت اور آلودگی کی بات ہو رہی تھی اور جس کے لیے بڑے بڑے منصوبے بن رہے تھے، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن کورونا کی وبا کے دوران ہم نے جتنا نیلا آسمان دیکھا ہے، ستاروں کی جیسے جھلملاہٹ دیکھی ہے، فضا کی جیسے کثافت کو دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ غیر معمولی بات ہے، جی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بات جو ہے وہ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرنی شروع کر دی۔ وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، فزیکل ڈسٹینسنگ۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا تصور غلط ہے، فزیکل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے۔ اسلام نے، آپ کو یاد ہوگا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ اس وبا میں بھی کس بات پہ زور دیا جا رہا ہے؟ جی، نظافت پہ، پاکیزگی پر، صفائی پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، جی۔ بالکل
اور ایک بات اور کہ انسان کو اس وبا نے ایک وارننگ اور دی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں ان میں کفالت جو ہے اور کفایت جو ہے دونوں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کے کام آئیں اور بچت سے کام لیں، یہ نہ سوچیں کہ دیکھا جائے گا جی۔ تو ہمیں اس وبا سے یہ سبق بھی ملا ہے، تو بہرحال ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے اپنی پوری تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پروفیسر رہے اور ابھی ہیں بھی، اور ساتھ ہی آپ مولانا آزاد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ تو آپ نے 3 یونیورسٹیز کو ایکسپلور کیا ہے، ان کو سمجھا ہے، ان کو جانا ہے، ان کو ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو ہم ان تینوں یونیورسٹیز کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں، ان کی سملیرٹیز، ان کے ڈفرینسز کیا کیا وہاں پر ہوتا ہے، اور تھوڑا سا آپ کی یونیورسٹی کے بارے میں جس کے آپ وائس چانسلر ہیں کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ جی دیکھیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کوئی مقابلہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں سیکولر اور ماڈرن ایجوکیشن کا جو پہلا ادارہ قائم ہوا وہ 24 مئی 1875 کو علی گڑھ میں جیل روڈ پر واقع سمی مندل کے گیراج میں 5 بچوں سے شروع ہوا، جس کا نام مدرسۃ العلوم مسلمانات تھا، جو فروری 1877 میں ایم اے کالج بنا، اور 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا روپ جس نے دھارا دسمبر۔ اور تو علی گڑھ کی تو ایک پوری تاریخ ہے، ہندوستانی مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے مسلمانوں کو علی گڑھ نے جس طرح فیضیاب کیا ہے اور جس طرح فائدہ پہنچایا ہے وہ غیر معمولی، افریقہ ہو، ایشیا ہو جی، اور اب اگر آپ دیکھیں تو یورپ اور امریکہ ہو، آپ کو ہر جگہ علی گڑھ والے نمایاں نظر آئیں گے، اپنا رول ادا کرتے نظر آئیں گے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ علی گڑھ کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے زندگی کا کوئی ایسا میدان ہمارے لیے نہیں چھوڑا جس کے اندر کے نمایاں کارکردگی ہمیں نظر نہیں آتی، زبان ہو، ادب ہو، فلم ہو، علم ہو، کھیل ہو، کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ کہ علی گڑھ کی چھاپ آپ کو نہیں ملے گی جی۔ اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علی گڑھ کے باغیوں کی پیداوار ہے، لیکن اصل میں دیکھا جائے تو یہ ہمارے وہ بزرگ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم ملک کو تو سیاسی آزادی نہیں دلا سکتے، ہم اس پوزیشن میں نہیں، کم سے کم تعلیم کو تو آزاد کرا لیں انگریزوں کے قبضے سے۔ اور اس کے نتیجے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کی دعاؤں، مہاتما گاندھی کے آشیرواد، مولانا محمد علی جوہر کے جذبہ صادق، ڈاکٹر حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، اے ایم خواجہ اور ذاکر حسین کی ایثار و قربانی کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ پہلے اس نے سفر علی گڑھ میں خیموں میں شروع کیا، بعد میں 1925 میں وہ قرول باغ میں کرائے کے مکانوں میں آئی، اور 1935 سے اس نے اوکھلا میں اپنا وجود جو تھا اس کو بالوں پر دینے شروع کیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا معاملہ یہ ہے کہ جامعہ میں اور علی گڑھ میں ایک فرق ہے بہت بنیادی، علی گڑھ کا معاشرہ جاگیردارانہ چھاپ کا معاشرہ، جبکہ جامعہ میں برادری کا تصور رہا ہے جی۔ وہ ایک طرح سے اس بات کو ہمیں مان کے چلنا چاہیے۔ جہاں تک مولانا آزاد یونیورسٹی کا سوال ہے جودھ پور کا، وہ مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی ہے پرائیویٹ جی، جو کہ مارواڑ مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داروں نے جس کا خواب دیکھا اور اس کو شرمندہ تعبیر کیا، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں
لیکن ہمت اور حوصلہ جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں. انہوں نے بغیر کسی پیسے کے ایک قدم اٹھایا اور آج ایک یونیورسٹی کھڑی کر دی جو کہ راجستھان میں، گجرات میں ایک طرح سے اپنی نوعیت کی بالکل علیحدہ یونیورسٹی، جس کا مقصد بالکل علیحدہ ہے اور وہ بہت دلچسپ ہے. وہ کیا ہے کہ جن کے پاس نہ پیسے ہیں نہ جن کے پاس نمبر ہے، وہ ہماری یونیورسٹی میں آئے، ہم انہیں داخلہ دیں گے. جی اس لیے وہ مائیں جو گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہیں اور وہ باپ جو سڑکوں پہ ریڑھی لگاتے ہیں اور چلاتے ہیں، ان کے بچے یہاں پہ آتے ہیں. اور یہ ایک بڑا کام ہے جس پہ ہمیں اجتماعی طور پر بھی سوچنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کے نام پہ ہر بچے کو ہم ابتدائی اور ثانوی تعلیم دلا دیتے ہیں. جب بچے 10ویں اور 12ویں کر لیتے ہیں تو وہ باپ کے کام کے نہیں رہتے اور ماں کے کام کے نہیں رہتے، کیونکہ وہ وائٹ کالر بن جاتے ہیں، لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. ایسے بچوں کو داخلہ نہیں مل پاتا تو وہ سماج پہ بوجھ بن جاتے. لیکن مارواڑ مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داروں نے روزگار سے کے قابل بنانے کے لیے اور جوڑنے کے لیے یہ ادارے قائم کیے ہیں. اور اس میں خالی یونیورسٹی نہیں ہے بلکہ نیچے سے لے کے اوپر تک انہوں نے، جسے کہتے ہیں پری پرائمری سے لے کے اور پی ایچ ڈی تک انہوں نے ادارہ سازی کی ہے. تو یہ کام وہ کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ مجھے ان کے ساتھ گزشتہ 4 سال سے زیادہ عرصے سے کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور باوجود اس کے کہ وسائل نہیں ہیں، مسائل ہیں، لیکن ہمت حوصلے کے ساتھ سفر جاری ہے. اور جب سفر شروع ہوتا ہے تو اللہ بھی مدد کرتا ہے. آج وہ مقروض ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہارے. اور آج ان کے پاس جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے، جو ادارہ سازی انہوں نے کی ہے، وہ غیر معمولی. بالکل بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے یہ، اور ایسے بے شک انیشیٹو ہم سب کو قائم کرنے چاہیے جیسے ابھی آپ نے کہا، اس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. تو جی تو سر جی میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سر سید احمد خان کی زندگی سے آپ کتنا متاثر ہیں، اور ان کے زندگی کے کس پہلو نے آپ کو سب سے زیادہ ٹچ کیا ہے، آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا؟ جی دیکھیے ایسا ہے کہ سر سید کی شخصیت جو ہے اس کا کوئی ایک پہلو نہیں. سر سید جو ہیں وہ جدید اردو نثر کے بابا آدم ہیں. جی بقول رشید صاحب کے، رشید احمد صدیقی صاحب کے، جو علی گڑھ کے عاشق صادق ہیں، جی ہم سب کے آئیڈیل رہے ہیں اور ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہتے تو کسی خانقاہ میں بیٹھ جاتے اور ایک عالم کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنتے. اگر وہ تعمیر کی دنیا میں نکل جاتے تو عہد شاہجہانی کی بازیافت کرتے. جی سوال یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے کہ انگریزوں سے سر کا خطاب لیا ہو اور بہادر شاہ ظفر سے جواد الدولہ اور عارف جنگ کا خطاب لیا ہو، غیر معمولی صلاحیتوں کا آدمی ہوگا. جی جس نے سر سید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مستقبل کے انسان، لیکن سر سید کی خوبی یہ ہے کہ وہ مستقبل اور ماضی دونوں کے انسان. انہوں نے تاریخ فیروز شاہی اور آئین اکبری بھی ایڈٹ کی. انہوں نے آثار السنادید جو ہے اس کو بھی تصنیف کیا، لیکن ساتھ میں بقول اقبال کے ان کی نگاہ زمانے کے آنے والے جو مستقبل کا مزاج تھا اس پر رہی. یہ بڑی بات. تو سر سید جو ہیں ان سے تو ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اسی ادارے کے بنائے ہوئے ہیں. اگر سر سید، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ سر سید تھے تو ہم یہاں ہیں، سر سید نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. جی
سر سید اور ان کے رفقا کی جو اصل چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ کیا میں اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے 18ویں صدی میں رہ کے 19ویں صدی میں آنے والی جو 19ویں صدی میں رہ کر 20ویں صدی میں آنے والی جو مسلمانوں کی نئی نسل ہوگی اس کا مستقبل کیسا ہوگا اس کی فکر کی. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم سر سید کا نام تو بہت لیتے ہیں لیکن ہم نے 21ویں صدی کی 2 دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی آج تک اپنے لیے اس طرح کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہوتا ہے. جی یہ ایک سوال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور میں اس سوال پر باقاعدہ غور کرتا ہوں. سر سید مفسر بھی ہیں, سر سید مورخ بھی ہیں, سر سید ادارہ ساز بھی ہیں. جی ہم علی گڑھ والے ہیں, ہمیں اس بات پر ایک ایسے دور میں جب مسلکی اناد اور فساد نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ علی گڑھ وہ جگہ ہے جہاں ایک ہی مسجد میں شیعہ اور سنی دونوں نماز پڑھتے ہیں. جی سر علی گڑھ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مولانا ابو بکر شیس اور مولانا سلیمان اشرف ایک کٹر دیوبندی ایک پکا بریلوی دونوں ایک ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ میں دینیات کی تعلیم دیتے رہے اور کسی کو اعتراض نہیں ہوا, کوئی جھگڑا ٹنٹا نہیں ہوا. تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کی زندگی عام مسلمانوں کے محلوں میں, شہروں میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں کیوں نہیں آ سکتی؟ تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی یو پی گورنمنٹ کے ایک نئے پروپوزل کے مطابق یو پی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور جا سکتا ہے. تو اس پروپوزل سے ہم یعنی کہ یو پی گورنمنٹ یو پی کے عوام پر کیا اثر ہوگا, کون سے پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹس اس سے ہمیں پیش نظر ہوں؟ سوال یہ اتراکھنڈ بننے سے آپ کو کیا نقصان؟ یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہوگا, خیال نہیں رکھیے. اس سے آبادی کا انتقال نہیں ہونا ہے, مطلب منتقلی نہیں ہونی, ٹرانسفر آف پاپولیشن نہیں ہے. جی تو اس میں بلا وجہ کا ایشو نہیں. ایک طرح مسئلہ جو ہے یہ سب کا ہے. اس لیے ایک تو دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس سے میرے نزدیک سوائے ایڈمنسٹریٹو فیزیبلٹی کے کوئی دوسرا معاملہ نہیں اس میں آتا ہے. جی ابھی جو چونکہ پوروانچل والے جو ہیں انہیں اپنی شناخت چاہیے, بندیل کھنڈ والے جو ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کو وہ خود حل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہتے ہیں. انہیں دوسروں سے شکایت ہے کہ جو بھی مطلب وزیر اعلیٰ ہوا ہے وہ یا تو پہاڑ کا ہوا ہے گپتا جی اور بہوگنا جی اور تیواری جی کے روپ میں, یا کیا میں یوگی آدتیہ ناتھ کی صورت میں, یا پھر وہ وی پی سنگھ اور کیا میں دوسرے لوگوں کی طرح سے پورب سے ہوا ہے. تو انہیں ایک طرح سے سب کو اپنی اپنے گریوینسز ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ وہ ان کے گریوینسز جو ہیں وہ دور ہوں. تو ہمیں اس میں کوئی جھگڑے کا سبب نہیں بننا چاہیے. بالکل. اس راؤنڈ کا میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے دیش کے نوجوانوں کو اس ٹاک کے تھرو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ہمیشہ جب موقع ملتا ہے تو صرف ایک ہی کام کرتا ہوں کہ اکبر الہ آبادی جو ہیں ان سے ایک طرح سے کچھ ان کے خیال جو ہیں شعری روپ میں وہ مستعار لیتا ہوں. وہ انہوں نے علی گڑھ کے لڑکوں کے لیے کہے تھے, انہیں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو کہہ لیے, اس زمانے میں لڑ گئی تھے ہم سب جانتے ہیں. وہی میں ان سے کہوں گا جو آج کے نوجوان ہیں, لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, کہ تم شوق سے کالج میں پھلو, پارک میں پھولو, جائز ہے غبارے میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو.
خود پہ بھروسہ اور خدا پہ بھروسہ دنیا میں کامیابی کا اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں. بے شک آپ نے بہت کم لفظوں میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا. ان چند پنکتیوں میں ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آ گیا, اور امید کرتی ہوں کہ میری آڈینس کو بھی اس بات سے سمجھ میں آیا ہوگا اور ہم سب اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آخر میں سر میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ سے, اس انٹرویو سے, یعنی کہ میرے چینل سے لوگوں کو کیوں جڑنا چاہیے؟ نہیں, ایسا ہے کہ سوشل جو میڈیا ہے وہ آج کی سب سے بڑی حقیقت ہے, اور موبائل جو ہے جیسا کہ ایک اشتہار میں کہا گیا تھا بہت دن پہلے کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, دنیا میری مٹھی میں ہوتی. تو ہمیں آپ جیسے پروگرام جو ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے, ان سے جڑنا چاہیے. اور آپ بظاہر یہ لگتا ہے کہ لوگوں سے خالی بات کر رہی ہیں, بلکہ بات نہیں کر رہی ہیں, اپنے زمانے کی جو سچائیاں ہیں ان کو تلاش کر رہی, ان کا ادراک کر رہی, ان کو محسوس کر رہی ہیں اور کرا رہی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب کو جڑنا چاہیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. آپ سبھی کو بتانا چاہتی ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب اور اس کے علاوہ پروفیسر علی خان محمود آباد, اور اس طریقے کے کئی سارے اسپیکر, اسلامک اسکالرس, وومن لیڈرس اور مینٹورس ہمارے ساتھ جڑیں گے جن سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جڑ جائیے. ٹیم ٹاکس کے نام سے آپ کو وہ سب انسٹاگرام, فیس بک اور ٹیلی گرام پر مل جائیں گے. اس کی ڈسکرپشن میں لنک دے دی گئی ہے, وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی کوئری آپ کی ہو آپ مجھے وہاں پر میسج کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں ہم